تو یاجوج ماجوج کا جو تعلق ہے انسانوں کے ساتھ وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت یافس علیہ السلام کی نسل کے ساتھ ان کو منسوب کیا جاتا ہے، ان کا کنیکشن بتایا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جو ان کے ساتھ سفینے میں نوآز آرک کے اندر موجود تھے۔ وہ 3 بیٹے سام، حام اینڈ یافس علیہم السلام۔ ناؤ اسرائیلی روایات کے تھرو حضرت نوح علیہ السلام کے جو چھوٹے بیٹے ہیں یافس علیہ السلام، ان کی نسل مبارک کے ساتھ ان کا تعلق جڑا ہوا ہے۔ اب یہ اسرائیلیات میں موجود ہے، مگر اس کے اندر اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز کو شامل کرتے ہیں تو یہ بات دیکھنی ہوگی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر اس وقت یا تو 70 یا 77 یا 80 افراد موجود تھے۔ جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی تبلیغ کے بعد ایمان لائے تھے۔ اب ان میں سے کتنوں کا ڈی این اے کرپٹ تھا یہ بات ہمیں ابھی پتہ نہیں ہے، بٹ کیلکولیشنز کے حساب سے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تو پاک ہیں، مگر جو باقی لوگ سوار ہیں جو کہ بعد میں ایمان لائے تھے تو ان کے ڈی این اے میں خرابی اگر ہوئی ہے تو وہ وہاں سے یاجوج ماجوج کا کنیکشن چلتا ہے۔ اب یاجوج ماجوج کا جو ڈائریکٹ ریفرنس ہے، جو فرسٹ ٹائم وہ مینشن ہوئے ہیں، وہ ہے سورہ کہف کے اندر۔ کیف کو آپ لے سکتے ہیں ایز اے پورٹل، ایز اے ڈور وے، ایز اے برج بٹوین بوتھ اسپیس ٹائم، یعنی زمان و مکان۔ اور سورہ کہف اس چیز کی نشاندہی کراتی ہے ہمیں بار بار جب وہ ہمیں انڈیکیٹ کر رہی ہوتی ہے، جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مجمع البحرین۔ وجہ ہی یہی ہے کہ وہاں پر اسپیس ٹائم دونوں مل رہے تھے، اور اس کی پوری ہسٹری ہمیں سورہ کہف میں بتا دی گئی ہے، تو یہ فیکٹ ہے۔ تو جب یاجوج ماجوج کا بھی مینشن اس صورت کے اندر ہے تو اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ ہے۔ ٹائم اور اسپیس کے اندر جو ایک سرنگ بنتی ہے، جیسے آپ آئنسٹائن روزن برج بھی کہہ سکتے ہیں یا ورم ہول کہہ سکتے ہیں۔ بائی دا وے وہ قرآن میں بھی اس کے بارے میں بتایا جا چکا ہے سورہ معارج کے اندر۔ خیر وہ ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک نہیں ہے ابھی تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یاجوج ماجوج کا تعلق ٹائم اور اسپیس کے ساتھ کیسا ہے۔ سورہ کہف کے اندر انہیں مینشن کیا کہ یہ ایک کرپٹڈ نیشن ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام جب ایک ایسی نیشن کے پاس پہنچے یا ایسی سویلائزیشن کے پاس پہنچے جہاں پر ان کا جو قول ہے وہ جو نیشن ہے وہ سمجھ نہیں پا رہی ہے،
تو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک انٹر ڈیمینشنل انٹر گیلیکٹک ٹریول کہ جہاں پر وہ ایک ایسے پلانٹ کے پاس پہنچے کہ ان کی جو اسپیچ ہے وہ اس نیشن کی سمجھ سے باہر ہے، اسی لیے وہ کسی اسپیسیفک میتھمیٹیکل کمیونیکیشن کے نظام کے تھرو ان کو بتا سکے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. اسی لیے قرآن میں اس چیز کو مینشن کیا گیا ہے مفسدون، یعنی فساد کرنے والے. فساد کا مطلب کرپشن بھی ہے، اور فساد کا مطلب ہے جھوٹا فیس دکھانا. کرپشن جھوٹ کے ساتھ ہی ہوتی ہے. تو اگر ہم ان دونوں الفاظ کو اس پہ یا دونوں میننگز کو اس کے اوپر اگر اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یاجوج ماجوج ایک کرپٹڈ نیشن ہے کہ وہ جہاں جاتے ہیں وہاں پر کرپشن مچاتے ہیں، اور کرپشن کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. آپ کی ریسورسز کو تباہ کرنا، آپ کے نیشنز کے اندر یا گھروں کے اندر دنگا فساد مچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ لڑائیاں کروانا، یعنی بڑی وارز کروانا یا بیٹلز کروانا جس سے مزید ڈسٹرکشن آ جائے، اور اس کے بعد پھر ان کو کنٹرول کر لینا، اس نیشن کو کنٹرول کر لینا ہے اندر سے. یہ کرپشن کا جو تعلق ہے یاجوج ماجوج کے ساتھ وہ اسی لیے بہت اسٹرانگ ہے کہ ان کے اندر ہیومینٹی نہیں ہے. ایک بہت انٹرسٹنگ پارٹ، یاجوج ماجوج کا جو نیکسٹ فیس ویلیو کے اوپر ہمیں انڈیکیشن دیا گیا ہے وہ ہے سورہ انبیاء علیہ السلام. یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی ہے، یاجوج ماجوج صرف ایک مرتبہ لوگوں کے ساتھ، یعنی اس ڈیمینشنل سویلائزیشن یعنی ہم لوگ، ہمارے ساتھ ان کا کنیکشن یا ہمارے ساتھ ان کا انٹریکشن ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے، وہ پاسٹ میں بھی ہوا ہے اور فیوچر میں بھی ہوگا. وہ ہے تمام پروفٹس علیہ السلام کے ساتھ. اس لیے ان کا نیکسٹ مینشن آتا ہے سورہ الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ. اور امیزنگلی اگر آپ ایک آیت اس سے پہلے جاتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ سوائے کسی اور سویلائزیشن کے کہ وہ ایک مرتبہ جب تباہ ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں اٹھتی ہے، صرف یاجوج ماجوج واحد نیشن ہے کہ جو دوبارہ اٹھے گی. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ سورہ انبیاء علیہ السلام اور ایک آیت پہلے جو کہ آیت نمبر 95 ہے وہ ہمیں یہ لنک بتا رہی ہے کہ یہ وہ نیشن ہے کہ جو ڈسٹرکشن کے بعد دوبارہ کھڑی ہو گئی تھی اور یہ دوبارہ کھڑی ہوگی اور یہ واپسی آئے گی، اور ان کا ڈسٹرکشن جو ہے وہ پروفٹ علیہ السلام کے تھرو ہی ہوگا. ایک اور امپورٹنٹ پارٹ کہ ان کا جو تعلق ہے اس کے بعد وہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ. حضرت ہود علیہ السلام جو ہیں وہ ایک ایسے پروفٹ ہیں کہ ان کی جو نیشن ہے وہ یاجوج ماجوج کی ون آف دا ٹرائبز ہے، اور وہ جائنٹس تھے، اور انہوں نے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا تھا، جس کا ہمیں سورہ ہود کے اندر مینشن مل جاتا ہے.